اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے والمحسنات کا صفحہ نمبر 166۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 167۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں۔ پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ و رسول کے حضور رجوع کرو، اگر اللہ و قیامت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ کیا تم نے نہ انہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف اترا اور اس پر جو تم سے پہلے اترا، پھر چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا پنچ بنائیں، اور ان کو تو حکم یہ تھا کہ اسے اصلاً نہ مانے، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور بہکا دے۔ ابلیس ہمیشہ بہکانے کے ہی فراق میں رہتا ہے سب کو۔ شان نزول، فریقین میں اصلاً کسی کی رعایت نہ ہو۔ علماء نے فرمایا کہ حاکم کو چاہیے کہ 5 باتوں میں فریقین کے ساتھ برابر سلوک کرے۔ نمبر 1، اپنے پاس آنے میں جیسے ایک کو موقع دے دوسرے کو بھی دے۔ نمبر 2، نشست دونوں کو ایک سی دے۔ نمبر 3، دونوں کی طرف برابر متوجہ رہے۔ نمبر 4، کلام سننے میں ہر ایک کے ساتھ ایک ہی طریقہ رکھو۔ نمبر 5، فیصلہ دینے میں حق کی رعایت کرے، جس کا دوسرے پر حق ہو پورا دلائے۔ اگر جو وقت کا حاکم ہوتا ہے اور اسے
کوئی چیز کوئی اپنی شکایت لے کر آئے تو دونوں کو اس کو یہ 5 باتوں کا ہمیشہ دھیان رہنا چاہیے. یہ جو بھی میں نے بتایا اس میں بھی حدیث شریف میں ہے انصاف کرنے والوں کو قرب الہی میں نوری منبر عطا ہوں گے. سبحان اللہ. جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا انصاف کے ساتھ. شان نزول بعض مفسرین نے اس کی شان نزول میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ فتح مکہ کے وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ خادم کعبہ سے کعبہ معظمہ کی کلید لے لی، مطلب چابی. پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے وہ کلید انہیں واپس دی اور فرمایا کہ اب یہ کلید ہمیشہ تمہاری نسل میں رہے گی. کعبہ معظمہ کی چابی جو ہے وہ ہمیشہ ان کے ہی نسل میں رہے گی. جتنے لوگ آئیں گے در نسل اس کی چابی انہی کے ہاتھ میں رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. اس پر عثمان بن طلحہ حزب اسلام لے آئے. اگرچہ یہ واقعہ تھوڑے تھوڑے تغیرات کے ساتھ بہت سے محدثین نے ذکر کیا ہے، مگر احادیث پر نظر کرنے سے یہ قابل وثوق نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ ابن عبداللہ اور ابن مندہ اور ابن اسیر کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عثمان بن طلحہ 8 ہجری میں مدینہ طیبہ حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو چکے تھے، جس کو چابی دیے، اور انہوں نے فتح مکہ کے روز کنجی خود اپنی خوشی سے پیش کی تھی. بخاری اور مسلم کی حدیثوں سے یہی مستفاد ہوتا ہے. جو ساری حدیثیں ہیں ان سب سے یہی پتہ چلتا ہے کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. جو رسول کی اطاعت نہیں کرتا وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا. جو اللہ کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت کرے گا وہ سمجھ لو اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. بخاری و مسلم کی حدیث ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ہاں. اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اسی حدیث میں حضور فرماتے ہیں جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. امیر ہو جاتا ہے جیسے کسی گروہ کا امیر، اور حاکم تو بڑا ہو جاتا ہے. حاکم تو پورے ملک کا حاکم ہو جاتا ہے. وہی سمجھ لو اگر وہ حق پہ ہے تو اس کی بات کی اطاعت کرنی پڑے گی. اگر حق پہ نہیں ہے تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی. اس آیت سے ثابت ہوا کہ مسلم امر و حکام کی اطاعت واجب ہے جب تک وہ حق کے موافق رہے. جب تک کہ وہ حق پہ رہے تب تک اس کی اطاعت واجب ہے. ہاں. اور اگر حق کے خلاف حکم کرے تو ان کی اطاعت نہیں. اگر وہ شریعت کے خلاف جائیں، شریعت کے خلاف کوئی حکم دے تو ان کی پھر اطاعت نہیں مانی جائے گی.
اس آیت سے معلوم ہوا کہ احکام 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو ظاہر کتاب یعنی قرآن سے ثابت ہو، ایک وہ جو ظاہر حدیث سے، ایک وہ جو قرآن و احادیث کی طرف بطریق قیاس رجوع کرنے سے۔ 3 طرح کے حکم، ایک یہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم صادر کر دیا، ایک حکم تو یہ ہو گیا، اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ دوسرا حکم ہے حدیث نبوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے۔ اور نمبر 3 ہے کہ بہت سارے علماء مفکرین بیٹھ کے اس پہ قیاس کریں اور وہ طریقہ قرآن اور حدیث کے موافق ہو تو اسے بھی مانا جائے گا۔ قیاس کرنے سے اولا الامر میں امام، امیر، بادشاہ، حاکم، قاضی سب داخل ہیں۔ یہ اس حکم میں سب کے سب، ہاں سب کے سب داخل ہیں، مطلب اس میں ہے۔ خلافت کاملہ تو زمانہ رسالت کے بعد 30 سال رہی جو خلفائے راشدین تھی، مگر خلافت ناقصہ خلفائے عباسیہ میں بھی تھی، اور اب تو امامت بھی نہیں پائی جاتی، امامت بھی نہیں پائی، کیونکہ امام کے لیے قریش میں سے ہونا شرط ہے۔ امام ہونے کے لیے قریش میں سے، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے رہنے والے تھے نا، ان کو قریش ہی کہا جاتا تھا، تو اس میں کا ہونا شرط ہے۔ اور یہ بات اکثر مقامات میں معدوم ہے، لیکن سلطنت و امارت باقی ہے ابھی بھی سب۔ اور چونکہ سلطان و امیر بھی اول امر میں داخل ہیں، اس لیے ہم پر ان کی اطاعت بھی لازم ہے۔ جو حاکم ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے پوری قوم کا، تو اس کی بات بھی ہم نے ماننا لازم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے صفحہ نمبر 168۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی اللہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مالک القدوس، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی، اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی، گستاخی، بے ادبی اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔